شریف ذاتی کو تجھ جیسے کمینے سے اللہ مجھے اس سے بڑھ کر کوئی اور مصیبت نظر نہیں آتی کہ تجھ جیسا شراب خور کمینہ ہو اور میں اس سے ہم کہاں ہوں انی لاستغفر توبیخا کہ میں تیرے اس سرزنش کو بڑا چھوٹا سمجھتی ہوں، میں تجھے کس قدر بھی عظمت نہیں دیتی. اور پھر فرمایا سن یاد رکھ هذه الايدي تنتف دماءنا، آخری جملے کہ یہ وہ ہاتھ ہیں تیرے کہ جس سے ہمارے شہداء کا خون ٹپک رہا ہے. والافواہ تتحلق لحم دماءنا، اور یہ تیرا منہ اور ہونٹ وہ ہے کہ جس سے ہمارے شہداء کے کلیجے کے چلانے کی روح آ رہی ہے. اب روکا تھا مجھے شرم نہیں آتی. تلک الجثث الطواہر، کربلا میں پاکیزہ جسد پڑے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے. اور ایک انقلابی ایک اعلان کیا، اور آج میں کہتا ہوں آج اگر اداکاری زندہ و سلامت ہے، یہ کسی عقیلہ بنی ہاشم کا والا ہے کہ سن ناصب جہدت وسعسعیت فواللہ لا تمح ذکرنا ولا تمید وحینا. ترجمانی کہن اس دربار میں اعلان کر کے جا رہی ہوں، جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، جتنے مروا سکتا ہے مروا لے، خون کی ندیاں بہا سکتا ہے بہا لے. فواللہ لا تمح ذکرنا، میں اس خدا کی قسم کھاتی ہوں جس کی قبضہ قدرت میں زینب کی جان ہے، تمہارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتے. ولا تمید وحینا، تو کہتا تھا کہ وہی نہیں آئی، خدا قسم وہ وہی کبھی مردہ نہیں ہو سکتی. بلا تدرک عملنا، اور تو ہماری عظمت کو نہ پا سکے گا. اور فرمایا بلا ترحز عنک عارها، یاد رکھ ہمارے شہداء کا خون کا دھبا جو تجھ پر لگا ہے تا قیام قیامت اس کو تو صاف نہ کر سکے گا. ہر زندہ انسان تجھ پر لعنت کرتا نظر آئے گا. اور مجھے پھر کہا آخر جملے وَهَلْ رَأَيْكَ إِلَّا فَلَدٌ وَجَمْعُكَ إِلَّا فَلَدٌ وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدٌ. کہا جو تیرا جمع شدہ مال ہے وہ ختم ہونے والا ہے، تیری یہ صفات ختم ہونے والی ہے، اور تیری مدت زندگی ختم ہونے والی ہے. اور قریب میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں کہ یوم المنادی الا لعنۃ اللہ علی الظالمین. اس بڑے مجمع میں، اس حکومت میں کہ جہاں تلواریں ان کے ساتھ تھی، نیزے ان کے ساتھ تھے، دولت ان کی تھی، حکومت ان کی تھی، منبر ان کا تھا، خوف ان کا تھا، اس بڑے دربار میں بطلہ کربلا کی شیر دل خاتون نے جملہ تھا کہ میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں کہ جب ایک منادی ندا دے گا سنو آج کے دن ہر ظالم پر خدا کی لعنت ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا آؤ کچھ وقت اسی بیوی کو غصہ دے، کیونکہ آج 6 محرم کا دن یقیناً چند دن رہ گئے کہ حسین تنہا رہ جائیں گے. آؤ اس بیوی کو غصہ دے جس نے اپنے بھائی کو کربلا جوان کر کے دیا. اللہ نے یاد نہیں کیا کہ ہاتھ ملائی تنتف دماءنا، تیرے ہاتھوں سے ہمارے شہداء کا خون ٹپک رہا ہے. آج اس شہید کا ذکر و تذکرہ کرنا ہے کہ جو بظاہر پیاسا بھی ہے اور یتیم بھی ہے. آؤ ذرا مدینے نبوی ذہن کو لے جاؤ، صرف حسن مجتبیٰ کے بدن سے خون کے ٹکڑے لوٹے بن کے گر رہے تھے. اور رو کر کہا تھا بھیا حسین اس برتن میں جس میں میرا خون گر رہا ہے اس پر ذرا ایک چادر دے دو. رو کر کہا بھیا کیوں کا دیکھ نہیں رہے کہ زینب آ رہی ہے. جناب زینب آئی، کہا بہن میرے قاسم کو بلاؤ. قاسم چھوٹے سے ہیں، آئے اور کہا آؤ قاسم اپنے بابا کے سینے سے لگ جاؤ، یہ سینہ پھر نصیب نہیں ہوگا. اداکاروں جناب قاسم بابا کے سینے سے لگے، پتہ نہیں کس قدر سینہ گرم تھا. قاسم فوراً جدا ہوئے. بابا اتنا گرم سینہ، کہا میرے گلے سے لگ کر اس کے بعد سینہ تمہیں نصیب نہیں ہوگا. کہا قاسم ذرا میرے قریب آؤ. کوئی بات جناب قاسم کے کان میں کہی ہے اور ایک تعویذ جناب قاسم کے بازو کے ساتھ باندھا. کہا یاد رکھو جب بھی تم دیکھو کہ تم پر اور تمہاری ماں پر سب سے بڑی مصیبت آ جائے اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا. عزیزو شب عاشور جب آقا حسین
خیام کے ساتھ چل رہے تھے تو ایک خیمے سے آواز آ رہی تھی. ایک 13 سالہ بچہ کسی بہانے کے ذریعے جنگ کی اجازت طلب کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا ماں میں نے سنا ہے کہ جس طرح میں 13 سالہ ہوں اسی طرح مولا علی کے ساتھ بھی کوئی 13 سالہ جنگ صفین میں تھا. اما میں نے سنا ہے کہ وہ میدان میں گیا تھا, اس کے اوپر نقاب تھا, اس نے فوجوں کی جوڑیں لگا دی تھی, اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بڑے بڑے پہلوان اس نے جنات کیے تھے. اما میں بھی 13 سال کا ہوں, مجھے بھی خون حیدر کرار ہے. اما کیا مجھے اجازت ملے گی؟ کہا میری بھی یہ خواہش ہے کہ میرا ہتھیار حسین قبول کر دے. اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ سارے شہید ہوں گے, جناب قاسم کی حالت یہ تھی سارا دن اپنے پنجوں پر کھڑے رہے. ہو سکتا ہے کہ چچا جان مجھے اجازت دے دیں. عزیز نے کہا کہ چچا مجھے اجازت ہے. فوراً حسین نے سوال کیا, کہا اے قاسم مل موت عندك, تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا الموت احلی من العسل, میرے چچا میرے نزدیک موت شہد سے بھی میٹھی ہے. شاید بچے جو شہد سے بچے زیادہ مانوس ہوتے ہیں. جب اجازت مل گئی اس قدر روئے چچا اور بھتیجا. تاریخ کہتی ہے دونوں لشکر گئے اور آقا دادی نے آ کے دونوں کو جب گشت سے آفاقہ دلایا کہا عباس جاؤ کوئی زرہ ڈھونڈ کے لاؤ. عزیزوں تاریخ کہتی ہے اتنا قد چھوٹا تھا کوئی زرہ پوری نہ آئی. پھر کیا ہوا, چھوٹا سا امامہ باندھا اور چھوٹے سے امامے سے ایک نقاب کی صورت نکالی. شاید اس وجہ سے کہ جان کو بچانے کے لیے نقاب میں رکھا جاتا ہے, اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے بچہ سمجھ کے حملہ نہ کرتے. جب تیاریاں مکمل ہوئی کرتے تو میرے آقا حسین نے پھاڑ دیا. جناب قاسم نے کہا چچا یہ کیوں پھاڑا ہے؟ کہا یہ کرتا اگر پھٹا ہو تو لوگ سمجھ جاتے ہیں یتیم آ رہا ہے, ہو سکتا ہے یتیم سمجھ کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے. یتیم حسن کربلا کے میدان میں والد ہوا. خیمے پر حسین دیکھ رہے ہیں اور جنگ کو دیکھ رہے ہیں کس طرح میرا بیٹا حملے پر حملہ کر رہا ہے. عزیزو آخری جملے حکیم بن طفیل نے وہی ندا دی کہ یہ ہاشمی خون ہے. اس نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ سننا تھا. قاسم نے خیموں کی طرف دیکھا, اتنے میں حکیم بن طفیل نے گرز کے ذریعے بار کیا. تاریخ کہتی ہے گرز کا لگنا تھا. قاسم زیر سے زمین پر آئے اور رو کر کہا اے میرے چچا قاسم کا آخری سلام قبول ہو. اجرکم اللہ تعالی اللہ من الباقین. آقا حسین اس طرح چلے کہ جس طرح شیر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے. لوگوں نے کہا بھاگو, حسین نے حملہ کر دیا. عزیزوں جب آقا حسین چلے ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ گئے, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ گئے. قاسم قاسم نہ رہا, قاسم تقسیم ہو. اب دو روایتیں ہیں. آقا جب لاش پر پہنچے یہ وہ حسین ہے کہ جب رخصت دے رہا تھا اس وقت بے ہوش ہو گیا تھا. پتہ نہیں اب کیا حالت ہوگی. رو کر کہا کس قدر حسین پر گوار ناگوار ہے, تو پکارے اور حسین تیری مدد کو نہ پہنچ سکے. عزیزوں تاریخ مجھے نہیں پتا, اس میں اختلاف ہے لیکن اتنا ضرور پتا ہے تاریخ میں 2 جملے ہیں کہ یا تو قاسم کا لاشا حسین گٹھری پر لے کر گئے ہیں یا تو اپنے سینے سے لگا کے لے کر گئے. عزیزوں میرا جملہ سننا کہ جب قاسم چل رہے تھے میں نے عرض کیا کوئی زرہ پوری نہیں آئی, لیکن عجب لاشا تھا. جب اٹھایا حسین کے قد سے لاشا طویل تھا. عزیزوں لاشے پر دوڑو, اس طرح بھاگے اس طرح پاوال کیا. قاسم کا لاشا طویل ہو. قاسم کے لاشے کو اٹھا کے آئے اور رکھا. اب جناب میں فرمانے آخری جملہ اور کچھ چیز نہیں مانگی. کہا آقا حسین مجھے قاسم کا کرتا عنایت کر دیجیے. خون بڑا کرتا لیا. جب لوٹ پڑ گئی سامان تو لوٹا گیا. یہ قافلہ شام پہنچا, آزاد ہو گیا قافلہ. جب سامان واپس لیے گئے جناب قاسم کی اماں کو ایک گٹھری دی گئی, اس میں یہ کرتا بھی تھا. جب مدینے آئی ہے وہ گٹھری کھولی اور جا کے قبر امام حسن مصطفیٰ قاسم کے کرتے کو کھولا, کھول کے پھینک دیا. کہا حسن مصطفیٰ اٹھیے اور دیکھیے میں قاسم کی نشانی لے کر. اللهم صل على محمد وعلى محمد
ان لوگ اس گاؤں آپ سے دعا کیجیے خدا بندہ تو علی گزار ضرور ہے